حضرت امام حسین میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ جب آپ کے 72 اصحاب و انصار اور بنی ہاشم قربان گاہ اسلام پر چڑھ چکے تو آپ خود اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں آ پہنچے۔ لشکر یزید جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، اصحاب باوفا اور بہادران بنی ہاشم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکا تھا۔ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو دشمنوں کے لشکر میں 30,000 سوار اور پیادے باقی تھے، یعنی صرف ایک پیاسے کو 30,000 دشمنوں سے لڑنا تھا۔ میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دشمنوں کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، اے ظالمو، میرے قتل سے باز آؤ، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو، تم جانتے ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ میرے بابا علی سابق الاسلام ہیں، میری ماں فاطمہ الزہرا تمہارے نبی کی بیٹی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سردار جوانان بہشت فرمایا ہے۔ افسوس تم اپنے نبی کی ذریت اور اپنے رسول کی آل کا خون بہاتے ہو اور میرے خون ناحق پر آمادہ ہوئے ہو۔ حالانکہ نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے اور نہ کسی کا مال چھینا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھ کو قتل کرتے ہو۔ میں تو دنیا سے بے تعلق اپنے نانا رسول کی قبر پر مجاور بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا اور مجھے نہ نانا کی قبر پر بیٹھنے دیا نہ خدا کے گھر میں رہنے دیا۔ سنو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کا موقع دے دو کہ میں نانا کی قبر پر جا بیٹھوں یا خانہ خدا میں پناہ لے لوں۔ اس کے بعد آپ نے اتمام حجت کے لیے عمر سعد کو بلایا اور اس سے فرمایا، تم میرے قتل سے باز آؤ، مجھے پانی دے دو، اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر مقابلے کے لیے ایک ایک شخص کو بھیجو۔ اس نے جواب دیا، آپ کی تیسری درخواست منظور کی جاتی ہے اور آپ سے لڑنے کے لیے ایک ایک شخص مقابلے میں آئے گا۔ معاہدے کے مطابق آپ سے لڑنے کے لیے شام سے ایک ایک شخص آنے لگا اور آپ اسے فنا کی گھاٹ اتارنے لگے۔ سب سے پہلے جو شخص مقابلے کے لیے نکلا وہ سمیم ابن قحطبہ تھا۔ آپ نے اس پر برق خاطف کی طرح حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہ سلسلہ جنگ تھوڑی دیر جاری رہا اور مدت قلیل میں کشتوں کے پشتے الگ ہو گئے اور مقتولین کی تعداد حد شمار سے باہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے لشکر والوں کو پکار کر کہا، کیا دیکھتے ہو، سب مل کر یکبارگی حملہ کر دو، یہ علی کا شیر ہے، اس سے انفرادی مقابلے میں کامیابی قطعاً ناممکن ہے۔ عمر سعد کی اس آواز نے لشکر کے حوصلے بلند کر دیے اور سب نے مل کر یکبارگی حملے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے لشکر کے میمنا اور میسرا کو تباہ کر دیا۔ آپ کے پہلے حملے میں 1950 دشمن قتل ہوئے اور میدان خالی ہو گیا۔ ابھی آپ سکون نہ لینے پائے تھے کہ 28,000 دشمنوں نے پھر حملہ کر دیا۔ اس تعداد میں 4,000 کمانڈر تھے۔ اب صورت یہ ہوئی کہ سوار، پیادے اور کمانڈروں نے ہم آہنگ اور عمل ہو کر مسلسل اور متواتر حملے شروع کر دیے۔ اس موقع پر آپ نے جو شجاعت کا جوہر دکھلایا، اس کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ سر برسنے لگے، دھڑ گرنے لگے اور آسمان تھر تھرایا، زمین کانپی، صفیں الٹیں اور پرے درہم برہم ہو گئے۔ اللہ رے حسین کا وہ آخری جہاد، ہر وار پر علی ولی دے رہے تھے داد۔ کبھی میسرا کو الٹتے ہیں، کبھی میمنا کو توڑتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں دراتے ہیں، کبھی جناح لشکر پر حملہ فرماتے ہیں۔ شامی کٹ رہے ہیں، کوفی گر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں، حملے کرتے ہوئے فوجوں کو بھگاتے ہوئے نہر کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی کی لاش ترائی میں پڑی نظر آتی ہے۔ آپ پکار کر کہتے ہیں، اے عباس، تم نے یہ حملے نہ دیکھے، یہ صف آرائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ علامہ افرائینی کا کہنا ہے کہ امام حسین دشمنوں پر حملہ کرتے تھے تو لشکر اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح ٹڈیاں منتشر ہو جاتی ہیں۔ نور العین میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ امام حسین بہادر شیر کی طرح حملہ فرماتے اور صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے اور دشمنوں کو اس طرح کاٹ کر پھینک دیتے تھے جس طرح تیز دھار آلہ کھیتی کرتی ہے۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ حضرت حملہ گرانے افکندر کے حملہ کی کوئی تاب نہ لا سکتا تھا۔ جو آپ کے سامنے آتا تھا شربت مرگ سے سیراب ہوتا تھا
اور آپ جس جانب حملہ کرتے تھے گروہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیتے تھے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب امام حسین کو یوم عاشورہ داہنے اور بائیں دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تھا تو آپ نے دائیں جانب حملہ کر کے سب کو بھگا دیا، پھر پلٹ کر بائیں جانب حملہ کرتے ہوئے تو سب کو مار کر ہٹا دیا۔ خدا کی قسم حسین سے بڑھ کر کسی شخص کو ایسا قوی دل، ثابت قدم، بہادر نہیں دیکھا گیا، جو شکستہ دل ہو، صدمہ اٹھائے ہوئے، بیٹوں، عزیزوں اور دوست احباب کے داغ بھی کھائے ہوئے ہو، اور پھر حسین کسی ثابت قدمی اور بے جگری سے جنگ کر سکے۔ بخدا دشمنوں کی فوج کے سوار اور پیادے حسین کے سامنے اس طرح بھاگتے تھے جس طرح بھیڑ بکریوں کے گلے شیر کے حملے سے بھاگتے ہیں۔ حسین جنگ کر رہے تھے کہ جب جناب زینب خیمہ سے نکل آئیں اور فرمایا، کاش آسمان زمین پر گر پڑتا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر سعد رو پڑا، آنسو داڑھی پر بہنے لگے اور اس نے منہ پھیر لیا۔ امام حسین اس وقت خزقہ جبہ پہنے ہوئے تھے، سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور وسمہ کا خضاب لگائے ہوئے تھے۔ حسین نے گھوڑے سے گر کر بھی اس طرح جنگ فرمائی جس طرح جنگجو بہادر سوار جنگ کرتے ہیں، تیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے، حملوں کو روکتے ہوئے اور سواروں کے پیروں پر حملے کرتے تھے اور کہتے تھے، اے ظالمو میرے قتل پر تم نے ایکا کر لیا ہے، قسم خدا کی تم میرے قتل سے ایسا گناہ کر رہے ہو جس کے بعد کسی کے قتل سے بھی اتنے گناہگار نہ ہوگے، تم مجھے ذلیل کر رہے ہو اور خدا مجھے عزت دے رہا ہے، اور سنو وہ دن دور نہیں کہ میرا خدا تم سے اچانک میرا بدلہ لے لے گا، تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا خون بہائے گا، تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسٹر جسٹس کارکرن امام حسین کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ کربلا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے، لیکن کئی شخص ایسے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے رستم کا نام لینے کے قابل نہیں۔ چنانچہ اول درجے میں حسین ابن علی ہیں، کیونکہ میدان کربلا میں گرم ریت پر اور گرسنگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا ہو اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ کسی کے قلم کو قدرت ہے کہ امام حسین کا حال لکھے، کس کی زبان میں طاقت ہے کہ ان 72 بزرگواروں کی ثبات قدمی اور شجاعت اور ہزاروں خونخوار سواروں کے جواب دینے اور ایک ایک کے ہلاک ہو جانے کے باب میں ایسی مدح کرے جیسی ہونی چاہیے۔ کس کے بس کی بات ہے جو ان پر واقع ہونے والے حالات کا تصور کر سکے؟ لشکر میں گھر جانے کے بعد سے شہادت تک کے واقعات حالات عجیب و غریب قسم کی بہادری کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ایک کی دوا دو مشہور ہے، اور مبالغہ کی یہی حد ہے کہ جب کسی کے حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے 4 طرف سے گھیر لیا، لیکن حسین اور 72 تن کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا۔ 4 طرف سے یزیدی فوج جو آندھی کی طرح تیر برسا رہی تھی، 5واں دشمن عرب کی دھوپ، 6واں دشمن ریگے گرم جو تمر کے ذرات کی مانند لو دے رہی تھی، اور 7واں اور 8واں دشمن بھوک اور پیاس جو دغاباز ہمراہی کے مانند جان لیوا حرکتیں کر رہی تھیں۔ بس جنہوں نے ایسے مارکے میں ہزاروں کافروں کا مقابلہ کیا ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا۔ ایسے لوگوں سے بہادری میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا۔ امام حسین پر وار ہوتے رہے تھے، آپ پر مسلسل وار ہوتے رہے تھے کہ ناگاہ ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد جوفی معلون نے جبین مبارک پر تیر مارا، آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور پوچھنے کے لیے اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینہ اقدس پر ایک تیر سا شعبہ پوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب لعین نے آپ کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا جس کی تاپ نہ لا کر زمین گرم پر داہنے رخسار کے بل گرے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہوئے اور ورا بن شریک لعین نے آپ کے داہنے شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے ملعون نے داہنے طرف وار کیا۔ آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان بن انس نے حضرت کے ترکوہ ہنسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینہ اقدس پر لگایا، پھر اسی نے ایک تیر حضرت کے گلوے مبارک پر مارا۔ ان پہم ضربات سے حضرت کمال بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے سر پر تلوار لگائی اور درا ابن شریک نے شانہ پر تلوار کا وار کیا۔ حسین بن نمیر نے داہنے اقدس پر تیر
تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن حرشہ نے جسم پر تیر لگائے۔ صالح ابن وہاب نے سینہ مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب دیر کیا ہے، ان کا سر کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے شیز ابن ربی بڑھا۔ امام حسین نے اس کے چہرے پر نظر کی۔ اس نے حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، اس کے جسم میں ریشہ پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا، یہ کام صرف مجھ سے ہو سکتا ہے، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں، تم علی و فاطمہ کے بیٹے اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس کی شکیل قلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے، اے شمر، مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی اور آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔